جی تو دوستو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے۔ اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک شیطان اور دوسرا نفس انسان ہے۔ شیطان کھلا اور نفس چھپا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں علم عام ہے، لیکن نفس کا علم دشوار اور پوشیدہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں انتہائی شدت کے ساتھ نفس کے تزکیہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تزکیہ تب ہی کیا جا سکتا ہے جب ہم اس دشمن کو جان لیں، خوب اچھی طرح پہچان لیں کہ آخر نفس ہے کیا، اس کا فعل کیا ہے، تبھی ہم اسے قابل ہو سکتے ہیں کہ اسے پاک کر سکیں۔ آئیے اللہ کا نام لے کر نفس کے طلسم و شربہ میں اترتے ہیں اور اسے جاننے کا آغاز کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر نفس کے تین حصے ہیں: جسم، حواس خمسہ، ذہن۔ ہم بالترتیب تینوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جسم ایک رونمائی ہے۔ ہر جاندار کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ جسم واحد جرثومے سے بنا ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی مادہ ہے۔ جسم ایک زندہ چیز نہیں ہے۔ حواس خمسہ موجود نہ ہو، دماغ کام نہ کر رہا ہو تو جسم کی اپنی حیثیت ایک مردہ شے کی ہے۔ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی زیادہ تعلق نہیں۔ جسم حیوانی ہے اور اس میں دو جبلتیں ہیں: بچاؤ اور افزائش نسل یعنی ری پروڈکشن۔ جسم صرف بھوک مٹانے اور اپنی پیداوار بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے باقی کسی شے سے غرض نہیں۔ گو کہ انسانی جسم اپنی بناوٹ اور نفاست کے اعتبار سے تمام حیوانی اجزاء میں اعلیٰ وجود رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ بنیادی طور پر حیوان اور انسان کے جسم میں حیاتیاتی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق موجود نہیں ہے۔ زندگی اس کی سرشت ہے، یہ بذات خود زندگی ہے۔ اسے اس دنیا میں بچنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے خوراک چاہیے اور یہی اس کی اولین ترجیح ہے۔ بھوک مٹانے کے بعد یہ خود کو ابدی کرنا چاہتا ہے، لازوال ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو جنسی عمل سے آگے بڑھائے۔ اس کے لیے یہ کسی لذت کا طلبگار نہیں۔ لذت جسم کا نہیں، ذہن کا مسئلہ ہے۔ اسے تو صرف خود کو آگے بڑھانا ہے، آرگنزم کو ڈیلیور کرنا ہے تاکہ زندگی قائم رکھ سکے۔ یہی اس کی عقل ہے اور اتنا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے۔ انسان کو اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت عطا کیا جاتا ہے، ایک ایسا لباس جو انسان کو اپنا نہیں بلکہ اس زمین کا ہے، وجود اس دھرتی کا ہے، جو موت کے وقت اسے دھرتی کو سونپ دیا جاتا ہے، جیسے کوئی ادھار کو لوٹا دیتا ہے۔ اس طرح مٹی کا وجود مٹی واپس لے لیتی ہے، یہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھایا جائے اور ان کے وجود کو اسی مٹی میں ضم ہو جانا، فنا ہو جانا، مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا شے ہے۔ یہ سب تو اس سے ذہن بتاتا ہے، حواس بتاتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجیے ایک شخص کو میز پر لٹا کر اس کا نام، بیوی، بچے، تعلیم اور کاروبار کا پوچھا جائے۔ جواب ملنے کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں
اور پھر یہی پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو جواب پہلے والا ہی ہوگا۔ پھر دونوں ٹانگیں بھی جسم سے جدا کر دی جائیں اور وہ شخص میز پر پڑا ہوا محض ایک دھڑ ہی رہ جائے، تب بھی اس کا نام، تعلیم، کاروبار، گھر، بیوی، بچے وہی رہیں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وجود شخصیت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل شخصیت ہرگز نہیں۔ پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماورا ہے؟ یہ صرف جسم کا وہ تعارف ہے جو تزکیہ نفس کے لیے انسان کو درکار ہے، وگرنہ جسم اللہ رب العزت کی حسین ترین تخلیق ہے۔ اس کے اندر و بیرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہا ہے تو کبھی بھی یہ پتہ نہ چل پائے گا کہ یہ آخر کیا ہے۔ آج سے قریباً 30 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ سائنس اس جسم کو اتنا کم جانتی تھی، اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں، تو ہر عضو کی اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ دانتوں کے لیے 7 سال کی طبی تعلیم لازمی قرار پائی گئی۔ جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنی ہی راز الجھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ بات کلوننگ سے بڑھ کر میوٹیشن تک جا پہنچی۔ جسم کو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ اس طرح حواس کو اپنی الگ الگ دنیا ہے، جسم کے اپنے اسرار ہیں اور اپنے کمالات ہیں۔ حواس بنیادی طور پر 5 ہوتے ہیں: دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، محسوس کرنا، چھونا۔ یہ جسم کے لیے سینسر کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے۔ اس پر آگے بات ہوگی۔ حواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص اعضاء دیے گئے ہیں۔ بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے، سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے، چکھنے کی حس زبان میں ہے، سونگھنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے اور چھونے کے لیے کو محسوس کرنے کی حس پورے وجود کو پور میں سمائی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تعریف طبی نقطہ نگاہ سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جیسے ناک صرف سونگھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سانس لینے اور نکالنے سمیت اس کے بے شمار کام ہیں۔ یہاں حواس کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہے۔ ہم کل میں سے جزو کو الگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت وہ کیا ہے یہ جان سکیں۔ حواس کے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ ذہن کے بغیر حواس کے پاس جو معلومات ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک نظر ذہن کو بھی دیکھیے۔ موضوع کی مناسبت سے سرِ دست صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جسم انسان میں یادداشت کا مرکوز محور ہے۔ یہ ڈیٹا سینٹر ہے، تجزیہ کار، اینالائٹک ہے۔ یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے۔ حواس باہری دنیا کی معلومات اسے مہیا کرتا ہے اور انفارمیشن کی مدد سے ماضی کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن کا ایک تجزیہ کار حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ جسم اور حواس جسے ماننے کی پابند ہیں۔
یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن اور دماغ دونوں الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جیسے مادی اور روح غیر مادی ہے، اس طرح دماغی مادی اور ذہن غیر مادی ہیں۔ دماغی اعصاب نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنا ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے، یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسان سے جڑا ہے۔ نفس انسان ان تین حصوں سے مل کر بنا ہے: جسم، حواس اور ذہن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ کسی ایک کی دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں تو انسان ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں، میں ان سب سے ماوراء ہوں، میں ایک حقیقتی منتظر ہوں۔ میری عزت، میرے خیالات، جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی، یا پھر میرے ذہن کی؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آئیے نفس کے تہ در تہ گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ یہ میرا آج کا ٹاپک ہے۔ نیکسٹ چیپٹر کے لیے، نیکسٹ آپ کو موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔